السلام علیکم. تھینک یو سو مچ حجاب ہمیں بلانے کے لیے. حجاب عرف جیاز کیا خوبصورت نام رکھا ہوا ہے. ارے واہ کیا وال سجائی ہوئی ہے, کیا سرٹیفکیٹ سے آپ کو نوازا گیا ہے, کیا نتاشا, کیا کاشی, کیا لوریل, کیا واہ واہ کیا بات ہے. تھینک یو. یہ کب کی بات ہے؟ یہ آج سے کوئی تقریباً 10 ایئرس بیک 9 ایئرس بیک اس کی جرنی اسٹارٹ ہوئی ہے, اور تب سے سرٹیفکیٹ پہ سرٹیفکیٹ اینڈ دین اب یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ سارے ایک جگہ پہ آ گئے. اور ابھی ماشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہے کہ ابھی کچھ ہے مسنگ وغیرہ ہے اس میں بھی 12 to 13 مسنگ ہے. وہ ابھی ہاں جی وہ فریم نہیں ہوئے ہوئے جسٹ. تو کیوں آپ کو لگا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, ضرورت تو ہے, بالکل ہے, اور لگاؤں گی بھی, لیکن تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو اس کے بعد اس کو میں فریم کرواؤں گی, اور دین اس کی بھی پورشنز بنیں گے تب میں اس کو. ارے واہ. کب آپ نے یہ جیاز میک اپ اسٹوڈیو کا آغاز کیا, جس میں اسکن کیئر بھی ہے, جس میں آپ کا فٹنس بھی ہے, اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اسٹوڈیو ہے جس میں آپ کا ہیئر ڈو, ہیئر واش, ہیئر کلر, مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ یہاں پہ ہوتا ہے. سنس فرام کلاس 8 سے میں نے ہاں جی کلاس 8 سے میں نے اس کا آغاز کیا تھا, اور تب سے پہلے اسکن کیئر پہ آئی, پھر اس کے بعد میک اپس پہ آئی, فیشیلس پہ آئی, اور اب جیاز فٹنس کارنر پہ آ گئی ہوں. ارے واہ. تو یہ 8 سال کی عمر سے لے کے آپ کا یہ سلسلہ چلتا رہا. تو یہ کیا مطلب شوق تھا بچپن میں؟ اکثر لوگوں کو, لڑکیوں کو ہوتا ہے نا مختلف, ماں کی کتنی زیادہ لپسٹک توڑ دیتی ہے, مسکارز وغیرہ خراب کر دیتی ہے. میرا یہ تھا کہ میں نے اپنے لیے کبھی بھی اتنا زیادہ میرا شوق نہیں رہا, لیکن یہ تھا کہ میک اپ آرٹسٹ بننا تھا, اور دل کرتا تھا کہ بنوں اور لوگوں کو سنواروں. یہ میرے لیے بہت مطلب وہ ہوتا تھا کہ میں کروں یہ کام. مجھے اچھا لگتا تھا. اپنے کبھی ماما کی لپسٹک نہیں توڑی ہے, لیکن یہ کہ اپنی بہت توڑی ہے. اپنی توڑی. وہی تھا کچھ نا. 8 سال کی عمر میں آپ لپسٹک لگاتی تھی؟ نہیں, تھوڑی لگاتی, تھوڑی لگاتی. اچھا جی, تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ نے آج ہمیں دعوت دی ہے, ہمیں بلایا, اپنے اسٹوڈیو میں بلایا, اور آج آپ نے اپنے کہہ لیں کہ بزنس کا بھی آف کیا ہے, کیونکہ آپ نے اپنے کلائنٹس کو بھی جو ہے تو بالکل ہی اسٹاپ کیا ہوا ہے. 8 o'clock سے پہلے ان کو وائنڈ اپ کر دیا. میں نے کہا آپ لوگ چلے جائیں کیونکہ اس کے بعد ہمارا شو ہے. اچھا, اور آپ نے یہ بھی بتایا جیاز کہ آپ میرے خیال سے فرسٹ ٹائم جو ہے تو آپ وہ کیا بات ہے, پہلے سے انہوں نے جو ہے تو چائے کا جو ہے بندوبست بھی کیا ہوا ہے, کیا کوکیز, سموسا اینڈ کیک وغیرہ, پیسٹریز وغیرہ رکھی ہوئی ہے. آپ کو کس نے کہا کہ مجھے سموسا اچھا لگتا ہے؟ اچھا, مجھے کسی نے کہا نہیں, لیکن یہ کہ ہمارے پیشابیوں کو ویسے سموسے بہت پسند ہوتے ہیں. یہ ہے واقعی میں, اور چائے کے ساتھ سردیوں میں پھر مزہ بھی آتا ہے. بالکل. اوکے جی, اب وہ ہم آ جاتے ہیں آپ کے جو کمپلیٹ آپ کی جو جرنی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی, کیسے اسٹارٹ ہوئی, تو تھوڑا بہت آپ نے ہمیں بتا دیے. اب جب آپ کا یہ جیاز اسٹوڈیوز ہے, تو یہ کب سے ہے آیا؟ یہ 10 سال سے آپ کہہ رہے آپ کا پورا سفر 10 سال کا ہے, تو یہ 10 سال سے آپ یہاں پہ یہ آپ کا بزنس چل رہا ہے, آپ کا اسٹوڈیو چل رہا ہے, رن کر رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں, اس سے پہلے یہ تھا کہ کلاس 8 سے جب شروعات کی تب میں نے اپنے بیڈ روم سے شروعات کی ہے. میرے اپنے بیڈ روم سے میں نے ایسے اسٹارٹ لیا کہ اپنا بیڈ ریموو کر دیا. اپنی ایک وال میں چھوٹا سا شیشہ, چھوٹی سی چیئر تھی, اور اس پہ میں آئی بروز کرتی ہوتی تھی, فیشیلس کرتی ہوتی تھی, اور وہاں سے اسٹارٹ کرتے کرتے پھر اسی بیڈ روم کو میں نے تھوڑا اور موڈیفائی کیا. اس میں 2 میررز کر دیے, اسی طرح 2 چیئرز کر دی تھی, ایک واشنگ یونٹ سیٹ کر دیا تھا, اور پھر 8 ایئرس تک وہی سیٹ اپ چلتا رہا. اسی میں میں تھوڑی بہت ایڈیشنس کرتی رہتی تھی. پھر لاسٹ بیچ میں چونکہ چلو یہ تو وہ والا کام کہہ لو کہ چلو ٹائم پاسی والا کہہ لو یا فارغ کہہ لو, ہابیز میں آ جاتے ہیں. ایجوکیشن کے ساتھ کیا کرتی تھی؟ پڑھائی میں توجہ تھی؟ وہ پڑھائی کا بہت شوق تھا, بہت شوق ہے ابھی بھی, اور میں نے پڑھا بھی ہے. میں نے گریجویشن کی ہے سائیکالوجی میں, اور ابھی میں نے ماسٹرز کیا ہے سوشیالوجی میں. ابھی ہمارا لاسٹ پیپر پینڈنگ ہے, اور میں نے کاسمیٹالوجی کی ہے بیسیکلی ساتھ میں. اور اس کا اس طرح تھا کہ میں مارننگ میں کالج اور اپنا اسکول مینٹین کرتی تھی. جب اسکول میں تھی اسکول, اور جب کالج تھا تو کالج کرتی تھی. اور جیسے ہی کالج سے آتی تھی بیگ رکھتی تھی, میرے پاس کپڑے بھی چینج کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا, میں اسی میں اسٹارٹ اپ لیتی تھی. تو میرے کلائنٹس پہلے سے بیٹھے ہوتے تھے, تو میں 3 o'clock سے بکنگ دیتی تھی, نائٹ 9 o'clock 8 o'clock تک. تو میں کلائنٹس ٹو کلائنٹ ڈیل کرتی تھی. لائک کال آتی تھی تو وہ 1 night بفور ہی میں کلائنٹس کو ایڈجسٹ کر دیتی تھی. 1 o'clock اس کا ٹائم ہے, 3 o'clock اس کا ہے, 4 o'clock اس کا ہے, 5 اس کا ہے, 9 o'clock. آپ نے بتایا کہ آپ نے آئی برو سے
ہاں آئی سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. اسٹارٹ میرا جب میں آئی بروز بناتی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ پشاور میں کافی لوگ پتلی بناتے ہیں, تو میرا یہ ہوتا تھا میں تھک بناتی تھی, میں اس چیز کو ٹارگیٹ کرتی تھی جو لوگ چاہتے تو میں تھک بناتی تھی. تو کافی دور دور سے لوگ آتے تھے, 3 منتھس آئی بروز چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں بنانی ہے تو جیا سے بنا. ایک اور چیز مجھے بتا دو جیا, جب آپ اسٹارٹ آپ نے آئی بروز سے لیا تو میں نہیں بنا سکتی, ٹھیک ہے, کیونکہ میں ٹرین نہیں ہوں, مجھے طریقہ نہیں آتا. تو آپ جب کرتی تھی یا آپ کلائنٹ کو آپ ڈیل کرتی تھی تو آپ نے پراپر اس کا کوئی کورس وغیرہ کیا تھا یا سیکھتی تھی کہیں سے؟ بالکل, پہلے میں نے کورس کیا دھاگا چلانا کیسے ہوتا ہے, دھاگا چلانا سیکھا. پھر اس کے بعد میں نے اور پروفیشنل کورسز کیے, میک اپس کے کیے, فیشیلس کے کیے. پھر جو فیشیلس کورسز تھے ہمارے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ فیشیل کو 45 منٹس تھے, میں 145 دیتی تھی. اور دا ریزن بہائنڈ کہ میں اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کروں, کچھ زیادہ ہی, کیونکہ وہ تو ریلیکس ہوتا ہے نا, بہت خوش ہوتے تھے کہ ہاں ہمیں یہ ریلیکسنگ چاہیے تھی, تو بس وہ اس میں زیادہ خوش ہوتے تھے. تو میں زیادہ تر کوشش کرتی تھی کہ میں ان کو دوں ٹائم, وہ خوش ہوتے ہیں تو ان کو. اور گھر والے بھی بالکل ہی آپ کے مطلب سپورٹ میں تھے, اور وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ہاں آپ جو کر رہی ہو, آپ کا جو شوق ہے, جس طرح آپ کا جھکاؤ جا رہا ہے اسی طرح آپ کو جانے دے رہے تھے. بالکل, گھر والوں کا سپورٹ تھا. اسٹارٹ میں بابا تھوڑے کہتے تھے کہ میری بیٹی کو نائی مت بنائیں, لیکن اب فیملی بہت اسٹرانگ تھی ماشاء اللہ سے, تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ کیوں یہ کام کر رہی ہیں. تو دا ریزن بہائنڈ کہ یہی تھا کہ میں اپنے آپ کو خود بنانا چاہتی تھی. اسٹارٹ سے یہ تھا کہ میں کچھ بننا چاہتی ہوں, اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا چاہتی ہوں. تو میں نے اس وجہ سے اسٹارٹ لیا تھا. زیادہ تر لوگ یہ بھی کہتے تھے گھر تو بہت پیارا, تو پھر آپ نے اپنے بیڈ روم سے شروعات کیوں کی. تو وہ اسی لیے میں کہتی تھی کہ مجھے بننا ہے, اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو میں نے اس میں ڈالا. اپنے پیرنٹس کو یقین دلایا کہ میں کچھ غلط کام نہیں کر رہی, میں جو کر رہی ہوں گھر کے اندر کر رہی ہوں, آپ لوگ کے سامنے کر رہی ہوں, اور اپنے کلائنٹس کو سیٹسفائی. اچھا, آپ نے پورے پاکستان میں جو ہے تو مختلف جگہوں سے مختلف لوگوں سے آپ نے ٹریننگ لی ہوئی ہے, آپ نے جو ہے تو وہاں سے ڈپلوماز لیے, آپ نے وہاں سے سرٹیفکیٹس لیے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ مطلب پورے پاکستان میں پھری ہو. ہاں بالکل, آلموسٹ. میں کراچی گئی ہوں کورسز کے لیے, وہاں پہ آپ نے کاشی سے کیا ہے, نتاشا سے کیا ہے, اسلام آباد سے میں نے کافی کی ہے, جگنو وسیم سے کیا ہوا ہے, مصباح مسرت سے کیا ہوا ہے, KPK کا برائڈل گالا جیتا ہوا ہے فرسٹ پوزیشن میں وہ ون کیا تھا 2018 میں. پھر 2019 میں نتاشاز کا کیا تھا, اور پھر اس کے بعد ہی میں نے یہ بڑا سیٹ اپ شفٹ کیا تھا, کیونکہ پھر کلائنٹس اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ وہ نہیں ایڈجسٹ ہو سکتے تھے چھوٹے سیٹ اپ پہ, تو پھر میں نے سیٹ اپ بھی اسی کی وجہ سے بڑا کر دیا. اور اب یہ کتنے تقریباً اس میں سے کوئی 3-4 میرے خیال سے جو ہے تو یہاں پہ آپ کا, ہاں جی 3 سٹنگز یہاں پہ ہے, 3 یہاں پہ ہونی ہے ابھی, اور وہاں پہ بھی ہے, اور برائڈل کے لیے برائڈل کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کا جو اسکن کیئر کلینک ہے وہ وہاں پہ سیپریٹ ہے, بالکل. فٹنس کا بھی آپ نے شروع کیا ہے؟ ہاں, فٹنس کا بھی بالکل سیپریٹ ہے, کیونکہ فٹنس کا یہ تھا کہ پشاور میں زیادہ تر لیڈیز جمز نہیں ہیں, تو اس میں یہ تھا کہ کافی لوگ کہتے تھے کہ ورسٹ روڈ ایریا کافی بیک پہ آتا ہے, تو آپ دور اسٹارٹ لیں. ہاں, آپ تو ویسے بھی ایک کافی اچھا آپ کا کلائنٹیج چل رہا ہے, تو آپ پلیز یہ بھی اسٹارٹ کریں. تو حالانکہ میرا کچھ بھی پلان نہیں تھا, لیکن اسٹل میں نے اپنے کلائنٹس کے لیے فٹنس کارنر ارینج کیا, پھر اس کو پورا سیٹ اپ اس کا بنایا. بڑا کیوٹ سا ہے, بہت ہی مطلب اس میں سلیکٹڈ لوگ آتے, 3 سے 4 لوگ ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں اس میں, اپوائنٹمنٹس کے, وہ بھی کلائنٹس کے اپنے ٹائمنگس پہ, اپنی ٹائمنگس پہ. مارننگ 10 سے 7 o'clock تک ان کی ٹائمنگ ہے, 2 انسٹرکٹرز ہوتی ہیں ہمارے پاس, اور وہ ان کو اسپیشل ٹائم دیتی ہیں. اچھا, میک اپ جب آپ کرتی ہو تو سگنیچر آپ نے خود ہی رکھا ہوا ہے کہ مطلب آپ ہی کرتی ہو کہ باقی لڑکی آپ نے؟ اچھا, صرف میرے پاس میک اپ میں کوئی میک اپ آرٹسٹ نہیں ہے, میں خود ہی میک اپ کرتی ہوں, اور رکھ بھی سکتی ہوں. بہت سی لڑکیاں کہتی بھی کہ ہمیں رکھیں, تو رکھا اس وجہ سے نہیں کہ زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہی ہاتھ کا میک اپ کریں, تو اس کے لیے پھر میں یہی ہوتا ہے کہ مجھے پیسوں کا اتنا نہیں ہوتا. جب آپ اپنے مطلب اسٹوڈیو کے یا سالون کے آنر سے کراتے ہو تو اس کے کوئی ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں؟ نہیں, آپ نے بھی وہی چیز رکھی ہے, کیونکہ کچھ ایسے مشہور سالونز ہیں کہ وہاں پہ آپ ان کے آنر سے اگر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے 10,000 جو ہے پلس کرانا. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میرے چارجز بہت ریزنیبل ہے, اور چاہے پارٹی میک اپس ہیں ہم ابھی بھی ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں. میک اپس میں خود ہی کرتی ہوں, کوئی ایکسٹرا چارجز آپ کو پے نہیں کرنے پڑتے, جو بروشر میں آپ کو وہی
دینے پڑتے ہیں, لیکن ہم لوگ بروشر سے بھی یوزلی کم ہی لے لیتے ہیں. وہ اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے. میں اپنے ورکرز کو کہتی ہوں میرا دل بدل دو کہ میں نہیں کروں اتنا ڈسکاؤنٹ, لیکن کرتی ہوتی ہوں. اور اس وجہ سے کرتی ہوں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اور میک اپ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ پورا تو میک اپ ہم ختم نہیں کر رہے ہیں, تو اگر آپ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا. ہاں یہ بھی تو ہے واقعی میں, اس لیے میں ایک دفعہ تو ختم نہیں ہوتا. بالکل, تو میں کر دیتی ہوں. اچھا کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ آپ ہر ایک جو بھی کمپٹیشن تھا یا جو بھی آپ نے اسلام آباد یا کراچی یا جو بھی تھا آپ جیتتے آئی ہو, یہ کیا ایسے ٹیکنیک آپ یوز کرتی تھی یا کون سا ایسے کوئی مطلب کچھ ایسے وہ ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ اپنے پوائنٹس انہوں نے رکھے ہوتے ہیں نا, لیکن آپ ہمیشہ کیوں ون کر جاتی تھی؟ آپ کے ساتھ مقابلے میں بڑے 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 لوگ ہوتے تھے. آپ دل سے کام کرو آپ جیتو گے, اور ایک آپ کا اللہ پہ اعتبار ہوتا ہے. تو مجھے ہمیشہ اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ رہا ہے. ہاں کے پی کے کا جب برائڈل گالا تھا تو کمپیٹیٹرز ہمارے کافی ٹف تھے, مطلب مجھے لگ رہا تھا میں 3rd آؤں گی, لیکن جب فرسٹ ونر اناؤنس ہوا, 3rd اناؤنس ہوا, تو میں نے کہا کہ وہ میں رہ گئی. ہاں میں نے کہا چلو شاید 2nd ہوگا, تو وہ 2nd بھی میں نے کہا 1st تو آ ہی نہیں سکتی, اور جب 1st ہوا تھا یہ کیسے. ہاں وہ ویڈیو بھی میرے پاس پڑی ہے, تو اس میں میرا وہ سرپرائزنگ فیس ہے کہ وہ کتنی میں سرپرائز ہو گئی تھی کہ اچھا میں 1st آئی, مجھے یقین نہیں آتا, میں اتنی سمپل سی گئی تھی, مجھے یقین نہیں تھا کہ میں جیتوں گی. اور اس کے بعد سے وہ اتنا ٹرسٹ بلڈ اپ ہو گیا تھا خود پہ کہ ہاں میں ہر ایک اسٹیپ جیت سکتی ہوں. تو کاسمیٹالوجی میں میں نے 1st لیول میں ہی گریجویٹ کی ہے, میں نے کہا 1st لیول میں ہی میں نے اس کو پاس کیا ہے, ایوارڈ ملا. پھر مجھے ڈاکٹر عاطف حسین کاظمی سے جو لاہور میں ہوتے ہیں, ڈاکٹر نیر ذکریہ سے, تو بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اور 1st مجھے وہ تب بھی یقین نہیں آ رہا تھا, پشاور سے ایک پیپر دے کے گئی تھی اور نیکسٹ مارننگ وہاں پریکٹیکل. جو لائٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو خود پہ یقین نہیں ہوتا. ہاں ہوتا ہے ہمیشہ. بس نیکسٹ مارننگ وہاں پہ تھا, اور ساری رات میں نے ٹریول کیا تھا یہاں سے پیپر دینے کے بعد, اور یہ سیٹ اپ اس وقت سیٹ ہو رہا تھا. تو پیپر دے کے آئی, میں نے یہ سیٹ اپ دیکھا, اس ٹائم اس کی فلورنگ چل رہی تھی, تو بس اس کو فائنلائز کیا اور میں سیدھا ٹرمینل گئی بھائی کے ساتھ, اور وہیں سے میں بس میں بیٹھی, اور میں لاہور جب پہنچی تو میں رات کو 3 o'clock میں پہنچی تھی, اور مارننگ 8 o'clock میرا پریکٹیکل ہونا تھا. پریکٹیکل کے بعد ہی ہمارا رزلٹ اناؤنس ہونا تھا. تو ریسٹلیس بھی تھی, نیند بھی نہیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اور اگر نہیں یہ پریکٹیکل پاس ہوا تو شاید ڈگری بھی نہ ملے. تو وہ جب نیکسٹ مارننگ میں ریڈی ہوئی اور جب ایونٹ پہ بیٹھی اور سب اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ 1st پوزیشن 2nd پوزیشن 3rd, تو جب انہوں نے 3rd 2nd اناؤنس کر لی تھی نا, واز ریلیکس, چلو خیر ہے, صرف پاس ہی ہو جاؤ, صرف پاس ہی ہو جو بہت بڑی بات ہے. اور جب کہا حجاب محمود گاٹ 1st پوزیشن, آئی واز لائک اچھا. تو مجھے سب کہتے ہیں آپ کا نام, میں کہا اچھا میرا نام ہے. تو میں اٹھی, وہاں سے میری کچھ فرینڈز ہیں کشمیر سے ہے, ملتان سے ہے, لاہور سے تھی, ہاں مختلف وہاں سے آئی ہوئی تھی. تو وہ بھی بہت خوش تھی کہ ہم, اور پشاور سے میں ایک ہی تھی, تو پشاور سے میں ایک ہی, وہاں شاید سب سے چھوٹی بھی میں ہی تھی اس وقت. تو زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو سب سے چھوٹی ہے, ہاؤ کین شی لائک, اور سب کے آزادی اپنے نام کرتی جا رہی تھی. اچھا حجاب جیسے آپ نے بات کی کہ پشاور سے بلونگ ہونا یا پشاور کے لیے کام کرنا, یہاں پہ لڑکیوں کے لیے بزنس کرنا یا اتنے بڑے سیٹ اپ کو اکیلے چلانا مشکل ہے آسان ہے؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ یہاں کی ایسی سوسائٹی بنی ہوئی ہے نا کہ آپ لڑکیوں کو اتنا آگے نہیں بڑھنے دیتی. جو لڑکیاں آگے بڑھنا چاہتی بھی ان کے لیے بھی بہت سپورٹ نہیں ہوتا, بالکل سپورٹ نہیں ہوتا. یہ ہے کہ الحمدللہ میرے پیرنٹس کا بہت سپورٹ تھا, پھر میرے بڑے بھائی کا بہت سپورٹ تھا میرے ساتھ, بہت زیادہ. جہاں مجھے ان کی ہیلپ کی ضرورت تھی وہ میرے ساتھ کھڑے رہے, اور پھر میں نے بھی ان کو کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنے دیا. تو وہ جو چیز تھی کہ پٹھان فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, اور ان کے ساتھ وہ جو تھا وہ میں نے کافی حد تک وہ کر لیا تھا. تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن الحمدللہ. لیکن بڑی بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ پشاور سے بلانگ کرتے ہو اور آپ جو کراچی, لاہور, اسلام آباد میں جب آپ جاتے ہو اور آپ کے باقی لوگوں کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہوتا ہے, کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے, اور آپ اس کو ون کر جاتے ہو, تو اپنے آپ کے اوپر تو آپ کو ایک پرائڈ والا مومنٹ ہوتا ہے, فخر ہوتا ہے, لیکن آپ کو پھر لگ رہا تھا ہاں یار میں نے پشاور کے لیے کچھ کیا ہے, اور میں پشاور سے, جیسے آپ کہیں باہر ملک میں جاتے ہو اور پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہو تو پورے پاکستان کا آپ پہ پرائڈ ہوتا ہے. ان کا صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, تو ابو کا اور بھائی کا سپورٹ تو ہے. اب یہ بتاؤ کہ فیملی میں کتنے فنکشن جو ہے آپ کی فری چل جاتے ہیں؟ پہلے تو زیادہ تر فری چلتے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ میں چارج کرتی ہوں
डिस्काउंट देती हूँ, चार्ज इस वजह से करती हूँ ताकि उनको अंदाज़ा हो, वो वैल्यू दे काम को कि घर हाँ के लोग और खानदानी लोग जो होते हैं ना, जो घर के खानदान वाले लोग होते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर है, बस चलो कोई नहीं। वो अब इस बात को समझ चुके हैं, वो उनको पता है कि ये बहुत हाई लेवल के प्रोडक्ट्स यूज कर रही है, तो वो पे करते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करते, लेकिन कर देते हैं। अच्छा, तो हाँ, वो आपका कर प्रोडक्ट आपने कहा कि आप स्किन केयर के लिए जो चीजें मंगवाती हो, आप अमूमन आप बाहर से स्किन केयर की सारी चीज़ें बाहर की हैं। कोरिया से मैं मंगवाती होती हूँ, इंग्लैंड से मंगवाती हूँ, यूएस से मंगवाती हूँ, और वो इसलिए मंगवाती हूँ कि वहाँ पे वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन है, ओरिजिनल भी होती हैं, आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा देते हैं। लेकिन एक और चीज़ भी है ना कि आप इतने, मतलब जाहिर सी बात है, आप उसको मंगवाते हो, ठीक है, उस पर भी आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है, फिर वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो रिटर्न मिल जाता है? मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया कि मेरे चार्जेस बहुत कम हैं, और उसमें अगर मैं कहती हूँ मुझे 500 भी बचते हैं, सो दिस इज़ इनफ फॉर मी। लेकिन मेरे क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट मिले कम पैसों में, ये मेरी हमेशा कोशिश होती है, तो बच जाता है, क्योंकि मेरा क्लाइंटेज काफ़ी ज़्यादा है। क्लाइंट इसीलिए आता है कि ये प्रोडक्ट हमारे सामने यूज़ कर रही है, हमारे सामने कोई बीमारी में अक्सर लोग उसमें बहुत सारे थोड़ा सा वो होता है पानी डाल के और कुछ नहीं किस्म के वो चुपचुपाए वाला सीन उनका चल रहा होता है ना, हेयर कलर में भी अमूमन इसी तरह कर जाते हैं। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्लाइंट के सामने, इवन मैं क्लाइंट को गाइड कर रही होती हूँ कि अभी मैं आपका क्लींजिंग कर रही हूँ, अभी आपकी क्लींजिंग चल रही है, अब मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ, अब आपकी सीरम पेनिट्रेशन स्टार्ट हो गई है, अब अल्ट्रासोनिक वेव है, कोल्ड हैमर थेरेपी कर रही हूँ, ये एलईडी मास्क मैंने लगा दिया है, रेड लाइट मैंने हाइड्रोफेशियल में, हाँ, फ्रेकल्स ट्रीटमेंट करती हूँ, तो उनको मैंने मिरर पकड़ाया होता है, आप खुद देखें कैसे आपकी ये जो है बाइंडिंग्स टूट रही हैं, तो वो खुद भी बहुत खुश होते हैं, और वो कहते हैं हाँ अब हमारे पैसे अच्छी जगह पे चले गए, और हलाल हो गए। बिल्कुल। और जब मैं रात को बेड पे जाके सोती हूँ और उनका रिव्यू आता है, तब मुझे लगता है मेरे पैसे हलाल है। अरे वाह। लेजर का भी आपने कहा है कि आपने एक न्यू टेक्नोलॉजी कुछ आपने आजमाया हुआ है कि बजाय इसकी कि वो हीट करे, वो कूलिंग, कुछ इस तरह आपने कहा? हाँ, यहाँ पे जो लेज़र अभी चल रहे हैं वो हीटिंग टूल के साथ है, ठीक है, वो स्किन को थोड़ा बर्न भी कर देते हैं, हेयर को बर्न करके वो रिमूव करते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद अब मैं एक ऐसी मशीन पे पहुंची हूँ जो कोल्ड उसके साथ, वेव्स के साथ आपको आपके हेयर को रिमूव करेगी, क्लाइंट को पेन ही नहीं होगा और पता ही नहीं चलेगा कि क्लाइंट को बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बिल्कुल। वो आइसिंग टूल उसको आप कह सकते हो, वो उससे आपको आपकी लेज़र उससे चलेगी और वो आपको हेयर रिमूवल का रिजल्ट देगी। तो वो अभी कोविड की वजह से रास्ते बंद है, उसके अभी से काफी क्लाइंट्स ने बुकिंग कराई हुई है, लेकिन वो मशीन अभी तक नहीं पहुंची, मतलब वो रास्ते में है, लेकिन अभी वो डिले हो रहा है। जब पेमेंट भी डन हो चुकी है उसका सब कुछ, और वो सबसे एक्सपेंसिव मशीन है राइट नाउ पाकिस्तान में, सिर्फ एक ही बार पहुंचे, वो कराची में है उनके पास, और सेकंड मैं खरीद रही हूँ। वो पेशावर में आएगा, क्या बात है। अच्छा, एक और बात बताओ, जैसे कि एक सिलसिला चल रहा है 2020 से लेके, मतलब अभी तो खैर एंड की तरफ हम जा रहे हैं, अल्लाह करे 2021 जो है वो अच्छा गुजरे, लेकिन कोविड-19 कोरोना एक मुसलसल, हर एक बंदा उसमें जो है तो डर भी है, खौफ भी है, और वो भी, तो क्लाइंट पे असर पड़ता है? क्लाइंट पे असर पड़ता है, लेकिन अगर हम प्रॉपर SOPs फॉलो कर रहे हैं तो फिर क्लाइंट आपका डिस्टर्ब नहीं होता। हम आईब्रोज अवॉइड कर रहे हैं यूजुअली, ठीक हो गया, क्योंकि थ्रेड हम मुंह में पकड़ते हैं, ठीक हो गया, और फिर आपका वो पता है क्लाइंट के साथ आपको थोड़ा डिस्टेंस पे रहना होता है, तो इस वजह से हम वो थोड़ा अवॉइड करें, जिसकी वजह से क्लाइंट्स नाराज भी हैं, लेकिन हम कोशिश जंगली बने हुए हैं, आईब्रो की शेप खराब हो जाए, बंदा जंगली लग रहा होता है, लेकिन हम अपनी तरफ से फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि वैक्स से कर लें या कोई उसका अल्टरनेट निकाल लें, या अपर लिप। हाँ बिल्कुल, वो तो भाई साहब आप क्या कर रहे हो, मुझे बड़े बड़े बिल्कुल, लेकिन वैक्स से आईब्रोज हो जाते, अपर लिप्स हो जाती है, थ्रेड यूज करना बहुत मुश्किल है कोविड में, तो वो थोड़ा इशू है। बाकी हम SOPs फॉलो कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स बिल्कुल भी सफर नहीं कर रहे इस चीज से। क्लाइंट को तो चलो होता है, लेकिन जो जिनका बिजनेस चल रहा होता है उन पे भी काफी असर पड़ता है। बिल्कुल क्योंकि स्टार्ट में तो जब वो मिनी लॉकडाउन और स्मॉल लॉकडाउन इन चीजें चल रही थी, तो उसमें भी जो बिजनेस जो कर रहे थे, चाहे मेल थे चाहे फीमेल, तो उनको भी अच्छा खासा फर्क, बहुत फर्क पड़ा है। मैंने 4 मंथ्स जो है अपने इस जगह का खाली सिर्फ रेंट पे किया है, और वर्कर्स के साथ क्या करते हैं? वर्कर्स को भी पे किया है, क्योंकि वो भी तो नीडी हैं,
اور ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ اونر کی طرف دیکھتے ہیں تو جب میں نے رمضان میں بھی بلایا تو ان کو اوور ٹائم بھی جب انہوں نے اسپینڈ کیا تو میں نے ان کو اس کی بھی سیلری دی. ایون رمضان کا جتنا بھی پروفٹ تھا وہ میں نے سارا ورکرز کو دیا, اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. اور اسی لیے نہیں رکھا کہ خیر میں تو کر لوں گی لیکن ان کو مل جائے تو یہ زیادہ اچھا. اوکے, اچھا بیوٹی سلون سے ریلیٹڈ یا ہیئر ڈو, میک اپ, فلانا ڈمکانا, یہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, گھر کے کام شام کرتی ہو؟ ہاں, کوکنگ کا بہت شوق ہے. ٹائم ملتا ہے؟ جب کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ 7 o'clock سے آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے اور آپ 10 تک ادھر ہاں, ہوتی ہیں. جب سیزن ہوتا ہے یہی سین چلتا ہے یہاں پہ, لیکن جب آف ہو جائے سیزن, گرمیاں اسٹارٹ ہو جائے تو پھر گھر والوں کے کافی مزے ہو جاتے ہیں. میں مما سے کچن لے لیتی ہوں, جیسے کووڈ میں نے فل کچن کو ہولڈ لے لیا تھا مما سے, تو میں نے فل کوکنگ کی ہے. میری ایون کلائنٹس نے بڑا انجوائے کیا. میں ڈیلی بیسس پہ پوسٹ کرتی رہی ہوں کہ میں نے آج جو ہے راجما چاول بنائے ہیں, یا میں نے چھولے بنائے ہیں, یا برگرز بنائے ہیں. میرے فادر کو بہت کوکنگ کا شوق ہے, وہ بہت مزے کے بناتے ہیں, تو میں نے ان سے ہی زیادہ تر سیکھا ہے. بابا کی وجہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اچھا. ہاں, بابا کی وجہ سے. ماما بہت اچھی کوکنگ کرتی ہے, لیکن یہ کہ کووڈ میں نے اور بابا نے ماما کو ریسٹ دے دیا تھا. یہ بڑی بات گھر ہے. کی وہ آپ کو پتہ ہے کووڈ میں میڈز بھی لیو پہ تھی, چھٹی پہ تھی, تو گھر کی ساری صفائی صبح کر کے کرنا, اور پھر اس کے بعد میرا یہ ہوتا تھا 12 o'clock میں نے لنچ ریڈی کرنا ہے. پھر بھائیوں کی فرمائش ہوتی تھی برگرز بنا دو, تو 3 o'clock میں وہ بناتی تھی. 4 o'clock پھر پاستا چلتا تھا. کون کہتا ہے کہ جو خواتین بزنس کرتی ہیں ان کو گھر کے کام نہیں آتے؟ نہیں, کوکنگ اگر میرا سلون نہ ہوتا تو شاید میرا ایک ریسٹورینٹ ہوتا. اچھا, بالکل, میرا اپنے بھائی کے ساتھ. اچھی خاصی شیف ہو آپ. تو آج چائے آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے ہمارے لیے کہ نہیں؟ چائے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے, کر لی ہے نا انہوں نے. نہیں, اپنے ہاتھوں سے ایسے بنائی ہے, ابلی بھی نہیں ہے, کیٹل میں بنائی ہے, یہ میں بتا سکتی ہوں. لیکن ہاتھ تو آپ کے لگے, حالات ہاتھ ہمارے لگے. ٹھیک ہے, ہم پی لیں گے. کیونکہ ہم نے کہا آپ ہمارے خاص مہمان ہیں, آپ کو اپنے ہاتھ کی چائے, کیونکہ اپنے ہاتھ کی چائے میری مشہور بھی ہے تھوڑی. کراچی میں بھی جب ہم فنکشن پہ گئے تھے تو وہاں پہ بھی جن کے گھر گیسٹ ہیں وہی ہمیں کہہ رہے تھے کہ آپ چائے بنائیں, تو بس بالکل, تو اس وجہ سے میں ڈال دیتی ہوں آپ کو. ویسے بشرم مہمان آپ نے دیکھے ہوں گے خود ہی جو ہے نا چائے کے لیے فرمائش کر دے کہ چائے مجھے پلا دیں, کیونکہ جو گیس آپ نہیں پی؟ نہیں, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پی. نہیں تو مجھے شک پڑ گیا آپ کیوں. اچھا چلے, میں بھی پی لیتی ہوں. کیونکہ جب دیکھو مہمان جب جاتا ہے نا کہیں نا تو وہ شرم کے مارے کچھ کھاتا نہیں ہے نا, تو جب گھر والے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے نا تو وہ بھی تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں. ہاں بھائی گھر والا بھی کھا رہے تو میں چائے کی بہت شوقین ہوں. رات کو تو 3 بجے بھی آپ مجھے چائے کے آفر دیں گے, میں چائے پیوں گی. بہت, ہاں, میں چائے کی بہت زیادہ شوقین ہوں. اچھا, اور میرے کلائنٹس کو بھی یہ پتا ہے کہ میں کلائنٹس بہت زیادہ شوقین ہوں. اوکے, اچھا, چائے بھی ہم پیئیں گے ساتھ ساتھ, لیکن ساتھ ساتھ آج ہمیں کچھ کر کے بھی دکھائے گی, کچھ پریکٹیکلی کر کے بھی دکھائیں گی. تو آج آپ ہمیں کس ٹائپ کا کچھ ہیئر ڈو کر رہی ہے, کوئی میک اپ ویسے بھی ابھی میرا ابھی کرنا ہے, میں نے ایک کلائنٹ کا ماڈل کا, تو میں آپ لوگ کے سامنے ہی اس کو کر دیتی ہوں. آئی ہیو نو ایشو. آپ بتائیں, میں اسٹارٹ. اور وہ سمپل ہوگا, سمپل میک اپ ہوگا کہ نہیں, کوئی شادی وادی پہ جا رہی ہے, کوئی فنکشن پہ جا رہی ہے, کس چیز؟ نہیں, وہ پارٹی میک اپ ہے, سافٹ سا میک اپ ہے, اور اس کو اسی طرح کریٹ کرنا ہے کہ فلالیس لک دینی ہے اس کو. تو میں آپ کے سامنے کریٹ کر دیتی ہوں, آپ دیکھ لیں. بالکل جی, ویورز آپ کو بھی دکھائیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے, اور آپ لوگ تو ان کو جانتے بھی ہے, پہچانتے بھی. آپ کے سارے کلائنٹ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, وہ کہیں گے آئی تو حجاب آئی ہوئی ہے, جیا آئی ہوئی ہے, تو جیا کے کلائنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے. فرسٹ ٹائم ویسے ہی وداؤٹ فلاور دیکھ رہے ہیں میری پکچر, کیونکہ میں یوزلی دیتی ہوتی ہوں فلاور فیس پہ, اور وہ فرسٹ ٹائم لائیو دیکھ رہے ہیں. دیکھ لے, فلاور کے نیچے فلاور والا چہرہ جو ہے آج نظر آ گیا ہے, اور آج K2 TV نے ان کا وہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں, ان کا اوریجنل چہرہ آپ کو دکھا دیے. ابھی ایسا ہے کہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک مہمان میں, اور اس کے بعد ہم آئیں گے تو ان کی جو پریکٹیکلی جو ان کے جو کام ہے وہ دکھائیں گے, ان کا جو فٹنس کارنر ہے وہ دکھائیں گے, ان کا جو اسکن کیئر کارنر ہے وہ دکھائیں گے. تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے, پھر واپس آتے ہیں. اچھا جی, تو ابھی ہم حجاب کی بیوٹی کلینک پہ آئے ہیں, اور اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گی کہ کیا کیا ہے یہاں پہ, کون سی فیسلٹیز آپ فراہم کرتی ہے کلائنٹ کو. ہائیڈرا فیشیل یا جو بھی ہے, ہائیڈرا فیشیل ہے میرے پاس کلینزنگ کی فل کمپلیٹ مشین ہے. اس میں ہم لوگ آر ایف ہے ہمارے پاس, گلوینک ہے. ہائیڈرا فیشیل سے ہم ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں, جیسے اسکن ٹائٹننگ ہو گئی, آر ایف ٹریٹمنٹ ہو گئی, کولڈ ہیمر تھراپی ہوگی فار اوپن پورس, الٹراسونک ویو فار اسکن میں ہم سیرم پینیٹریشن جسے ہم کرتے ہیں, ویکیوم تھراپی, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس آکسیجن ٹریٹمنٹ ہے, ٹھیک ہو گیا. آکسیجن بھی
ऑक्सीजन भी है। एक हमारे पास एक्नी लेज़र मशीन है, इससे लेज़र से जो है एक्नी अंदर से बैक्टीरिया किल कर देता है, रिमूव हो जाता है, बिल्कुल किल कर देता है ये। बहुत मज़े से इसको, और इसको स्क्रबर कहते हैं, ठीक हो गया। ये स्किन को लिफ्ट भी करता है और स्किन के अंदर से डर्ट को भी निकालता है। कितनी चुरी नुमा शक्ल है इसकी। अच्छा, ये बैटरी से वो ऑन ऑफ होता है? ये ऑन ऑफ होता है। अच्छा, ये आपके अवार्ड्स भी इधर पड़े हुए हैं? बहुत ज़बरदस्त जी। ये स्किन का जो फर्स्ट पोजीशन ली है उसकी तरफ से था ये वाला ना? ये जी हाँ, प्रोफेशनल स्टार अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड था, केपीके का ब्राइडल गाला का जो था, और ये मेडल्स है आपके? ब्यूटिशियन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से था, और ये मेरे मेडल्स हैं। और ये मेरी स्किन के जो प्रोडक्ट यूज करती हूँ ये वो है, ये मैं कोरिया, ये आप कहाँ से लाती हैं? कोरिया से मैं मंगवाती हूँ ज़्यादातर, कोरिया से है। और ये सारा मुख्तलिफ प्रोसीजर वाइज होता होगा। पील्स हैं, ये आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है, एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, ठीक हो गया। फिर ये हमारे पास टोनर्स हैं, ये सारे, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अमेजिंग है। जितने क्लाइंट्स आते हैं और इनको मैं लास्ट में ये ज़रूर फेस शीट मास्क अप्लाई करती हूँ। तो ये हमारे पास गोल्ड की है किट। एक कहाँ से लेके? ये तो सिर्फ इस खुशबू, ये भी कोरिया से, इसको मंगवाने में मैंने बहुत मेहनत की है। अच्छा, ये क्या है? ये गोल्ड की किट है, ठीक हो गया। ये गोल्ड ट्रीटमेंट है, इसको वाइटनिंग ट्रीटमेंट में भी हम कह सकते हैं, एंटी एजिंग भी है, ठीक हो गया। इसमें ये आप देख सकते हैं इसका कितना कुछ है इसमें। ये क्या है? ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? आई क्रीम है, आई क्रीम है, ये आप देख रही हैं, बाहर से बॉल्स है और अंदर से ये अच्छा, ठीक है जी। इसमें सारा ग्लो है, ठीक है। ये बहुत मज़े का ट्रीटमेंट है, ग्लो देता है स्किन को। एक्सपेंसिव है? बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स के लिए जितनी अच्छी चीज़ यूज़ करती हूँ मुझे उतनी खुशी होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग जब आप मशीन यूज़ करती हो तो उसी के ट्रीटमेंट के दौरान ये सारा कुछ यूज़ के दौरान बिल्कुल यूज़ होता है। और क्लाइंट को मैं ये मिरर दे देती हूँ कि आप अपना सारा ट्रीटमेंट एंजॉय करें। और अगर क्लाइंट ने सीख लिए, वो नहीं सीख सकते, और अगर सीख भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, ये बात भी है कि क्या हो जाएगा। वो अपने लिए घर में थोड़ी बहुत क्लींजिंग ही करेंगे, वो भी अच्छा ही है, उन्हीं की स्किन अच्छी होगी। और आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इधर बातें भी लिखी है कि हमेशा अपना मुंह दो लिया करे बेड पे जाने से पहले। हाँ, क्योंकि आपकी स्किन की जो चाबी है ना या खूबसूरती जो है, तो वो हिफाजत करने। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने अपने लिए खुद लोगो डिजाइन किया है, एचएम का स्किन केयर क्लिनिक बाय हिजाब महमूद। ये वाहिद चीज़ है जो मैंने अपने नेम के साथ अपने क्लिनिक में लगाई। बाबा का नाम मेंशन किया हुआ है, बाबा का नाम मेंशन किया। बाकी हर तरफ निक नेम ही है, जियाज मेकअप स्टूडियो और जियाजी। तो ये मेरा वाहिद क्लिनिक में अपनी नेम से मैंने लगाया। अच्छा, ये आपका क्लिनिक जो है, ये इसका क्लिनिक का सेटअप जो है आपका 2 ईयर से है? हाँ, ये 2 ईयर जब आपने अपनी प्रोफेशनली 2 ईयर से है, बिल्कुल ये 2 ईयर से, क्योंकि कॉस्मेटोलॉजी की डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही उसके लिए तो मैंने डिग्री बिल्कुल मैंने अपनी डिग्री को थोड़ा हाइड रखा, तो मैं पढ़ती जब एंड आया और मैंने क्लाइंट्स के आगे शो किया कि आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट नाउ, कितने सरप्राइज हुए होंगे वो सारे। बहुत, कि अब तो हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो गई। मतलब ये कि अगर किसी को जस्ट किसी फंक्शन के लिए खूबसूरत होना है तो वो फैसिलिटीज भी मौजूद है। और अगर फॉरएवर के लिए विदाउट मेकअप आपने खूबसूरत चेहरा रखना है, अपना फ्रेश रखना है, ग्लोइंग रखना है, तो हम सारी ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड। अच्छा, आपने कहा कि बेबी ग्लो या जो आपने कुछ उस टाइम बताया सेमी परमानेंट मेकअप्स है, जिसमें हमारे पास बेबी ग्लो है, हमारे पास फ्रेकल्स रिमूव करने के लिए सीरम्स है, ये सारे बाहर के हैं, ठीक है। ये हमारे पास ब्लश ऑन है, लिप टिंट है हमारे पास, ये हम करते होते हैं। अब लड़कियों को ब्लश ऑन लगाने की डेली बेसिस पे ज़रूरत ही नहीं। और ये जो मतलब होता है बेबी ग्लो टाइप जो आप कहती हैं, तो बस ये कितने, ये आप फाउंडेशन से, ये होती है 4 to 5 सिटिंग्स होती हैं, ठीक हो गया। और ये सीरम पेनिट्रेशन कर लेता है। अभी मैं खुद बायोकॉस की टेक्निकल एडवाइज़र हूँ, तो उनको भी मैंने यही कहा है कि ऐसी ट्रीटमेंट्स आ चुकी हैं जो अपनी स्किन को और बेस्ट बनाती हैं। अब अगर आप बेबी ग्लो नहीं भी करते फॉर एग्जांपल, तो उनके प्रोडक्ट्स इसके और भी बेस्ट है। और ये लिप या ब्लश ऑन जो करना चाहते हैं तो इसकी भी सेटिंग होती है, इसकी 3 सिटिंग्स होती हैं और आपका परमानेंट ब्लश ऑन लग जाता है। परमानेंट ब्लश ऑन और लिप्स पिंक। हाँ, बस सिर्फ आफ्टर केयर करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, आपको ज्यादातर क्लींजिंग स्क्रबिंग नहीं करनी होती, बस ये अवॉइड करना होता है। जबरदस्त। तो ये तो हम आ गए जी इनके क्लिनिक पे थे, स्किन केयर क्लिनिक पे। अब हम जाएंगे उधर आपके फिटनेस की तरफ जाएंगे, जिम की तरफ जाएंगे। ओके जी, और हम जिम की तरफ जाएंगे क्योंकि इधर मुझे वाओ
یہ فٹنس کارنر ہے. اور آج کل تو ویسے بھی مجھے جم سے عشق ہے. اچھا. ہاں کیونکہ میں یہ ہمارے پاس بٹر فلائی مشین ہے, یہ ہمارے پاس ٹریڈ مل ہے, یہ ہم نے وہ مشینز رکھی ہوئی ہیں جو لیڈیز کے لیے زیادہ میڈیسن یوز بال ہوتی بھی ہیں. رکھی ہوئی ہے آپ نے, یہ یہ ٹویسٹر بھی رکھا ہوا ہے. بالکل, یہ ساری سائیکلنگ ہے ہمارے پاس, ٹویسٹر ہے, ایکسرسائز کے لیے ہے, بالز ہیں, ڈمبلز ہیں ہمارے پاس, پلیٹس بھی ہیں, وہ سب کچھ رکھا ہے جو واقعی میں جم میں یوز ہوتا ہے اور وہ کام آنے والی چیز. اچھا آپ نے ادھر جیسے کہ مطلب یہ ٹمی کے لیے جو ایکسرسائزز ہے ٹھیک ہے, تو وہ بھی آپ نے جو ہے تو ایک 2 رکھی ہوئی ہے, ٹویسٹر بھی ایک ہے, کارڈیو سائیکل جو ہے وہ بھی ایک ہے, ادھر بٹر فلائی والے. تو ایک ٹائم پہ کتنے ممبرز جو ہے وہ یہاں پہ؟ ہم ایک ٹائم پہ 3 سے 4 لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے 2 انسٹرکٹرز ہیں تاکہ وہ 3 سے 4 لوگ اچھے سے ٹریٹ ہوں, چاہے مشینز بھی اچھے سے یوز کر لیں. یہ نہیں کہ پیسوں کے چکر میں ہم بہت زیادہ ایڈمیشنز لے لیں. ہم نے سلیکٹیو ایڈمیشنز لیے ہوتے ہیں اور سلیکٹیولی ہم ان کو ریزلٹس. اچھا آپ نے ٹرینر کی بات کی, تو آپ نے ٹرینرز رکھی ہوئی ہیں اس کے لیے اور ٹائمنگز کے حساب سے رکھی ہوئی ہے؟ 2 انسٹرکٹرز ہیں. ہاں جی, 2 انسٹرکٹرز ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہے ایک, اور وہ ایسی ہیں کہ وہ پراپر صبح 10 بجے کلاس اسٹارٹ ہوتی ہے, رات کو 7 o'clock کلوز ہو جاتی ہے. تو یہ ٹائمنگز ہوتی ہے جس میں ہم نے 10 to 12 ایک پارٹی کا ٹائم ہوتا ہے, پھر 1 to 2 دوسرے کا ہوتا ہے, 3 to 4 دوسرا ہے, 4 to 5 ایک ہے, 6 to 7 اس طرح ہم نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی ڈسٹرب نہ ہو. اچھا سب چیزوں کو مینیج کس طرح کرتی ہو, لک آفٹر کس طرح کرتی ہو ان سب چیزوں کو, کیونکہ بینگ آنر آپ کو آپ کے مطلب سب چیزوں پہ توجہ دینی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹف بھی ہے لیکن اچھا لگتا ہے جب آپ خود ہی جاتے ہیں اور ہولڈ کرتے ہیں. میں اپنا, حالانکہ مجھے زیادہ تر فٹنس کے اتنا نو ہاؤ نہیں, کلائنٹس کے لیے میں نے اوپن کیا, اور میں آتی ہوں اپنے کلائنٹ سے پوچھتی ہوں آر یو سیٹسفائڈ, وہ کہتے ہیں ہم خوش ہیں. پھر میں یہاں سے جاتی ہوں کلینک کی طرف, کلینک والوں کو بھی ڈیل کرتی ہوں, اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے پورے سالن میں گھوم پھر کے سب سے پوچھنا اور ہر ایک کلائنٹ سے پوچھنا آر یو سیٹسفائڈ, میری ورکر سے آپ کو ایشو تو نہیں ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور مینیج ہو جاتا ہے. میں فون زیادہ نہیں یوز کرتی, ٹی وی نہیں دیکھتی, تو زیادہ تر یہ میری ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور میں ڈیلی انجوائے کرتی ہوں. کس طرح کرو گی آپ, اتنے مصروف رہتی ہو؟ اچھا یہ بتاؤ, لوگوں کے لیے تو آپ نے بیوٹی کلینک بھی ہے آپ کا, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کا بیوٹی سالون بھی ہے, فٹنس کے لیے بھی آپ نے سب کچھ رکھا ہے. اپنے فٹنس کے لیے کیا کرتی ہو اور اپنی خوبصورتی کے لیے کیا کرتی ہو؟ اپنے لیے رات کا تھوڑا بہت ٹائم اپنے لیے نکال لیتی ہوں, 30 منٹس جسٹ اگر ٹائم ملے تو. ادروائز میں صبح ناشتہ کر کے بھی نہیں آتی کیونکہ اتنا ورک لوڈ ہوتا ہے کہ صبح 7 o'clock بھی آنا پڑتا ہے, 8 o'clock بھی آنا پڑتا ہے. یوزلی 10 o'clock اوپن ہوتا ہے لیکن میں وقت سے پہلے ہی حاضر ہوتی ہوں کیونکہ ہمارے پٹانوں میں شادیاں بہت جلدی ہوتی ہیں, مارننگ میں ہوتی ہیں, تو ان کے لیے آنا پڑتا ہے. ہاں رات کو اتنا لیٹ جاتی ہوں, پھر صبح واپس, اور یہاں سے جانے کے بعد فیملی کو بھی ٹائم دیتی ہوں کہ میرے بابا کے ساتھ کافی اٹیچمنٹ ہے, تو بابا کے ساتھ بہت ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں. رات کو چائے ان کے ساتھ ضرور پیتی ہوں, بس وہ ٹائم شاید میرا سیلف ٹائم ہے. اور اسکن کیئر کے لیے کیا کرتی ہو؟ کیونکہ ماشاء اللہ ان کی اسکن ماشاء اللہ مجھے لگ رہا ہے سارا کچھ اپنی ضرور نہیں, اپنے لیے اتنا نہیں کرتی, لیکن یہ ہے کہ کچھ بھی پروڈکٹ تھوڑا بہت بھی یوز کر لوں تو پروڈکٹس اچھی ہیں ماشاء اللہ, رزلٹ جلدی دیتی ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے پھر کہ اچھی چیز اپنے ہی ہاتھ میں ہے, چلو یوز کرو, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا لگا رہے ہیں. ہاں تو کھانے میں زیادہ کھاتی ہو کہ نہیں, آپ بھی جم کا ایک آدھا گھنٹہ لیتی ہو؟ نہیں, جم کے لیے تو میں نے ابھی تک کوئی بھی نہیں, صرف ایک دن یہ کی تھی, میرے شولڈرز ابھی تک دکھ رہے. نہیں, بٹر فلائی کی تھی میں نے, 5 kg کیا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ میں اگلے دن تھوڑے شولڈرز درد بھی کر رہے تھے. اور خود کھانا پینا مجھے پسند ہے لیکن میں ٹیسٹی فوڈ زیادہ تر کھاتی ہوں. اگر مزے کا ہے تو میں کھاؤں گی, ادروائز میں تھوڑا چھوڑ مطلب یہ ہے کہ زیادہ وہ جو کھانے کا شوقین ہوتا ہے بندہ, شوقین بہت ہوں, چائے کی بہت شوقین ہوں اور کھانے پینے کی بھی شوقین ہوں, لیکن بہت زیادہ نہیں کھاتی, تھوڑا سا ہی کھاتی ہوں اور بس پھر پیٹ بھر جاتا. تبھی تو ان کو پھر جم کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, اور تبھی تو ماشاءاللہ یہ ہیلدی ہے اور ان کی اسکن بھی جو ہے تو فریش ہے اور اپنے آپ کو صحیح رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. ہمیں بہت مزہ آیا, اور یہاں کے لوگ یا جدھر سے بھی, مطلب اسپیشلی یہاں کے لوگ, خواتین جو آتی ہوں گی, جم فیسلٹی ان کے لیے موجود ہیں, تو آپ نے تو پورا ایک بڑا اسٹوڈیو دیا ہوا ہے جس میں سب کچھ انڈر ون روف مل رہا ہے. لوگ بہت خوش ہیں اس سے کہ اب ہم ماشاءاللہ انڈر ون روف ہمیں بہت سی چیزیں مل رہی ہیں. جم بھی ہے, اسکن کیئر کلینک بھی ہے, ساتھ میں میک اپ بھی ہے, ہیئر کا کافی اچھا ورک چل رہا ہوتا ہے, ہائی لائٹس ہے, لو لائٹس ہے. میں اٹلی کا برانڈ یوز کرتی ہوں, بالکل اٹلی کا برانڈ یوز کرتی ہوں. زیادہ تر کوشش ہوتی ہے بلیچ کے وداؤٹ ریزلٹس لوں,
بہت کچھ ہو جائے تو پھر Hair لفٹرز پہ extensions جاتے وغیرہ ہیں. introduce کیے؟ بالکل ہیئر ایکسٹینشنز میں لا چکی ہوں, صرف انٹروڈیوس اس لیے نہیں کیے کیونکہ رش بہت ہے. جیسے ہی رش تھوڑا سا کم ہوگا تو میں اس کے اوپر پراپر ڈیمو دوں گی اور پراپر اس کو لانچ کرنے کا پوسٹ کر دوں گی. پشاور میں کسی نے ایکریلک میں نے introduce لانچ نہیں کرنا ہے, کرایا. ابھی ایکریلک لانچ وہ کرنا بھی ہے. ضروری ہے یار, ایکریلک اتنی دور دور ہم جاتے ہیں. اسلام آباد وہ لوگ کہتے تھے کہ لوگ جاتے ہوتے ہیں, تو میں نے ایکریلک پشاور میں ہی لانچ کرنا پلان کر دیا ہے. یہ سارا اسٹاک بھی آ کچھ چکا ہے. فیوچر پلاننگ ہے؟ نہیں اسٹاک آ چکا ہے, صرف اب اپلوڈ کرنا ہے. وہ کب اپلوڈ اپلوڈ کرنے کرو کے گی؟ رش تھوڑا سا کم از کم کم ہوگا. ہماری کرایہ وہ اسلام آباد جانے کا خرچہ بچا لو. نہیں انشاءاللہ سون نیکسٹ ویک تک آپ لوگ کو نیوز مل جائے گی کہ اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ چیزیں. انشاءاللہ کیونکہ وہی آپ کی والی بات کی ایک چھت کے نیچے سب کچھ آپ کو مل رہا ہے. تو خواتین ویسے بھی ضرورت وہ ہوتی ہے ہماری کہتی کہ خواتین کے بھی اس جگہ جانے جہاں مردوں کا آمد و رفت نہ ہو, جہاں خواتین ہی جم کے لیے موسٹلی یہی بات تھی کہ آپ ایسا جم کھولے جو صرف لیڈیز کا ہو اور انسٹرکٹر بھی میل نہ ہو فیمیل ہو, وچ واز ہارڈ کہ کس کو ڈھونڈے. لیکن الحمدللہ مجھے 2 انسٹرکٹرز ملی. ایک میری فرینڈ ہے جن کو میں نے جم دیا ہوا ہے ہولڈ, وہ وہی کرتی ہیں. وہ ماشاءاللہ میں ہوں نہیں ہوں وہ جم کا وہ سنبھال رہی ہیں. اور ساتھ میں اس کے انسٹرکٹر, میں نے ان کو انسٹرکٹر کو بھی سمجھایا ہے کہ وہ جو کہیں ان کی مانے, کیونکہ اس کو ہے کافی نو ہاؤ ہے. وہ اسلام آباد سے آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہو گیا. اس نے کافی جم سے ایکسپیرینس لیا ہوا ہے, تو ماشاءاللہ وہ بہت ویل پروفیشنل ہے. میری جو فرینڈ ہے وہی اس کو ہولڈ کر رہی ہے. تو باقی سیٹ اپ سارا میرا اپنا ہی ہے, سب کچھ میرا. لیکن میں نے ذرا جم کی تھوڑا وہ جو ہے ہولڈ میں نے اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ میں سلون اور کلینک میں بہت بزی ہوں, تو وہ آپ اس کو تھوڑا سا مینیج کر لو. تو وہ الحمدللہ بہت اچھے سے کر رہی ہے. بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی مزہ آیا. اور میں تو دل چاہ رہا ہے کہ بس جلدی سے آپ بھی اپنا ورک آؤٹ شروع کر دو, لیکن ابھی میرے ورک آؤٹ کا ٹائم ہے نہیں. ابھی انہوں نے ہمیں پریکٹیکلی جو ہے تو آپ نے وہ آئی میک اپ جو ہے آپ نے کمپلیٹ کر کے ہمیں دینا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں پریکٹیکلی کر کے دکھاؤں گی کہ ایک خوبصورت لڑکی کو مزید خوبصورت کیسے بنایا جاتا ہے نا. بالکل بالکل. آپ نے خود اپنا کچھ کیا ہے تھوڑا بہت؟ مجھے لگ تو نہیں رہا بڑا نیچرل سا لگ رہا ہے. بہت نیچرل سا ہی میک اپ کرتی ہوں یوزلی کلائنٹس کے لیے. سامنے بھی میں اسی طرح سافٹ سے میک اپ میں رہتی ہوں. ہیوی میک اپ میں خود نہیں کرتی. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ مجھے خود کے لیے اتنا کرنا نہیں پسند جتنا دوسروں کے لیے پسند. آج ہمارے لیے سجی ہوئی ہے. ہاں تھوڑا بہت آپ لوگ کے لیے سجی ہوئی ہے, ورنہ میں نہیں سجتی. ہاں کلائنٹس مجھے کہتے ہیں جی آپ پلیز اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے آپ کی بہت ریڈی کریں. میں نے کہا یہ سارا کام کون سنبھالے گا اف اگر میں اپنے پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کروں. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف یہ ٹک ٹاک پہ اور ادھر ادھر کی بیوٹیشینز وغیرہ جتنی بھی لڑکیاں اتنے بن سور کے بال شال بنائے ہوتے اور اتنا ہیوی توپا توپی کی ہوتی, اپنی منہ کے اوپر دوسرا منہ بنایا ہوتا ہے نا. تو میرے خیال سے اتنا نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ ہیں نا, نیچرل لک. نیچرل لک اس لیے ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ کو لوگ اس میں ایکسیپٹ کریں. آپ جیسے ہو آپ ویسے دکھنے چاہیے ہو. آپ میک اپ سے اپنے آپ کو آرٹیفیشل لک مت بنائیں, ٹھیک ہو گیا. تو جتنا نیچرل رہے اتنا زیادہ اچھا ہے. بالکل. ابھی ہم آپ کو نیچرل دکھائیں گے کہ نیچرل کس طرح ہوتا ہے. نیچرل ہلکا سا آئی میک اپ یا فیس فاؤنڈیشن وغیرہ نیچرل کس طرح ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. بالکل آ جائیں, میں دکھا دیتی ہوں. ہم نے آپ کو جم کارنر دکھایا, ہم نے آپ کو دکھایا کہ ان کے فٹنس کارنر جو ہے وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے اور کون سی فیسلٹیز وہاں پہ موجود ہیں. اور ماشاءاللہ لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہوں گے کہ کیا زبردست قسم کی ان کو جو ہے تو ایک حجاب ملی ہوئی ہے جو ڈسکاؤنٹ بھی بہت اچھا کر رہی ہوتی ہے. بالکل. اچھا جی, اب ہم آگے ادھر آپ کا جو ہے تو آپ نے تقریباً بیس وغیرہ لگایا ہوا ہے. نہیں بیس نہیں, ابھی میں نے جسٹ آئیز کمپلیٹ کی ہے اور ابھی بس اوپر دیکھیں اشفین ابھی آلموسٹ خوبصورت سا جو ہے تو ان کو کلوز ڈرامیٹک لائنر میں نے ان کو لگایا ہے. ٹھیک ہے, اور بڑی کیوٹ سی اس کی آئیز لگ رہی ہیں. اور یہ کمپلیٹ ہوگا تو پھر یہ اس کا لک آپ کو دکھائیں گے کہ کتنی حسین بن گئی ہے. یوزلی لوگ کہتے ہیں حجاب کیا کریں گے, ان کو ہم ابھی ہائٹ کر دیں گے. ان کو ہم ہائٹ کر دیں گے. ہاں جی بالکل. اس کو ہم ڈارک ٹون سے اس کو ہم ہائٹ کر دیتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی کمپلیٹ. ہاں آئیز کمپلیٹ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ابھی اس کو بیس لگ رہا ہے نا, یہ اس کو لیکوڈ فاؤنڈیشن, کیونکہ ہم ان کو بہت سافٹ سی فلالیس سی لک دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو اوپر دیکھیں اشفین. اچھا لیکوڈ کے ساتھ اور جو اسٹکی والا ہے نا, کیا
فرق کیا ہوتا ہے؟ میں اسٹک نہیں یوز کرتی, میری فاؤنڈیشن زیادہ تر لیکوڈ ہی ہوتی ہے کیونکہ میں ایک فلالیس لک دینا چاہتی ہوں. پہلے بہت یوز ہوتی تھی اسٹک فاؤنڈیشنز, کافی برانڈس کی یوز ہوتی تھی, ہاں وہ کیکی سا لک دیتے تھے بالکل, لیکن مجھے پسند نہیں ہے. میں اپنی کلائنٹس کیونکہ میں چاہتی تھی کہ ان کا ہاں نیچرل میں آتا تھا, تو اس کے لیے میں ہائی پروڈکٹس یوز کرتی ہوں تاکہ میرے کلائنٹس جو ہیں وہ سیٹسفائی ہوں اور میک اپ لانگ لاسٹنگ. اور بڑی زبردست قسم کی ایوی شیوی نہیں ہے, برانڈیڈ یوز کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس وقت میں بتا نہیں سکتی کہ کون سا والا ہے, لیکن جو ہے تو برانڈیڈ یوز کر رہی ہے. وہ باقی سلونز والے نہیں ہے کہ وہ چپ چپا کے بس ہاتھ پہ لگا دیتے ہیں. میری جتنی چیزیں وہ میری کلائنٹس کے سامنے ہوتی ہیں, آپ دیکھ لیں پمپل ہائڈ ہو گیا, ہاں یہ سنگل کوریج سے ہی ابھی ہائڈ ہو گیا, اور پتہ بھی نہیں چل رہا. ہاں اوپر دیکھیے. اچھا جی. اور ویورز, آج میری بہت پیاری دوست ہے معصومہ, آج اس کی برتھ ڈے ہے, تو میری طرف سے معصومہ کو سالگرہ بہت 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 مبارک ہو. معصومہ, ہاں ہیپی برتھ ڈے معصومہ. ہمارے ساتھ ہماری رہ چکی ہے, ہماری پروڈیوسر رہ چکی ہے K2 میں بھی اور پشتو ون میں بھی اور خیبر نیوز میں بھی, اور ہمارے سب پوری ٹیم کی طرف سے اسپیشلی عثمان امین بھی آپ کو بہت زیادہ ہیپی برتھ ڈے کہہ رہے ہیں, یاسر بھی کہہ رہے ہیں, اور حیدر بھی کہہ رہے ہیں, اور سنگین بھی کہہ رہے ہیں, آفتاب لال آپ کہہ رہے ہو, اچھا آفتاب لال, عمر بھی آپ کو کہہ رہے, تو سب آپ کو ہیپی برتھ ڈے ٹو کہہ رہے ہیں. میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اینڈ سوری میں رات کو وش کرنا بھول گئی تھی. آپ ادھر کیوں چلی گئی آفتاب لالا کے پاس؟ میں بس تھوڑا سا یہاں آئی ہوں کیونکہ میں ایک سائڈ سے تو میک اپ کروں گی نہیں. واو یار کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا لگ رہا ہے. آئی وش کہ میں بھی مطلب وہاں سے نہ کرتی, ادھر آپ سے خود کو تیار کرتی تو اچھا ہوتا. آپ آ جاتی, میں آپ کو ضرور یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ یہ میں ہائی لائٹر لگا رہی ہوں تاکہ ان کا میک اپ تھوڑا گلوسی سا لگے, کیونکہ آج کل ہائی لائٹر کا بہت ٹرینڈ ہے, تو کلائنٹس بہت پسند کرتے ہیں ہائی لائٹر, تھوڑی سی شائننگ کر رہے ہوتے ہیں, بالکل شائن کرتے ہیں, تو وہ اچھا بھی لگتا ہے. سو ہم اس طرح لگا دیتے ہیں, میں ہاتھ سے ٹیپنگ کرتی ہوں. اب آپ دیکھ لیں لوگ کہ کیوں ہر ایک بندہ انہی کی ڈیمانڈ کرتا ہے, اور ہر ایک بندہ کیوں کہتا ہے کہ جی حجاب ہی جو بھی سروسز ہے وہ حجاب ہی کرے گی, کیونکہ حجاب کا ہاتھ چل بھی بہت زبردست طریقے سے. اچھا آپ برشز یوز نہیں کریں حجاب؟ پروفیشنلی زیادہ تر برشز یوز ہوتی بھی نہیں ہے, کیونکہ جتنا آپ ہاتھ سے کرتے ہیں بلینڈنگ وہ بہت زیادہ بیسٹ رہتی ہے, اور برشز سے زیادہ ایزی نہیں ہوتا. بس آپ تھوڑی سی بلینڈنگ برشز سے کر لیں, باقی سیٹسفیکشن ہینڈ سے ہی ہوتی ہے. تو دیٹس وائی میں زیادہ تر میک اپ ہینڈ سے کرتی ہوں, شاید ٹولز بہت سلو ہوتے ہیں. اچھا حجاب عموماً جب بھی کوئی لڑکی بزنس شروع کرتی ہے نا, تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جی گھر کی طرف سے کہ جی یہ میری طرف سے لو سپورٹ, اور یہ خرچ کرو, یہ کرو, وہ کرو. تو آپ کے ساتھ کیا سین تھا؟ ابو نے کیا ہے, کس کا پیسہ اڑایا ہے؟ میں نے اپنا پیسہ اڑایا. فرسٹ کورس جو تھا وہ میں نے ماما اور بابا نے کروایا, اور اس کے بعد جو میں نے وہ کورس کے بعد جو میں کلائنٹس کے اوپر کرتی تھی, اور میں نے جو پیسے لیے پروفٹ لیا, پھر وہ میں نے خود ہی جو ہے اس کو سیو کر کے اپنے لیے, آنیسٹلی میں بتاؤں گی میں اپنی زیادہ شاپنگ نہیں کرتی, زیادہ تر میں نے اپنے بزنس میں انویسٹ کیا. تو وہ ساری انویسٹمنٹ جو تھی وہ میں نے ساری یہاں پہ کی, ہاں سیلف میڈ, بالکل. تو میں نے اپنے اس سیٹ اپ میں, حالانکہ مجھے بابا نے بہت کہا کہ میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں, آئی سیڈ نو, آپ بالکل بھی نہیں کریں گے, آپ نے تعلیم کروا دی کافی ہے. اس کے بعد 4th ایئر کے بعد سے میں نے اپنی فیسز بھی خود دی ہیں, اور اپنا یہ سیٹ اپ نہ کرو. باقی لڑکیوں کے لیے کیوں مشکلات بڑھا رہی ہو؟ میں تو کہتی ہوں سارے باپ کہیں گے حجاب کو دیکھو نا, اس نے سب کچھ اپنے پیسوں سے کیا ہے. میں تو کہتی ہوں ہماری جنریشن جو اب ہے ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے لیے خود کریں, کیونکہ اگر آپ اپنے پیرنٹس پر سے بوجھ ختم کر دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے بس بہت کر چکے ہیں. اب آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ کریں. آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ گھر میں بیٹھے ٹیوشنز تو پڑھا سکتے ہیں. اچھا ایک اور چیز, آپ نے تو جتنا بھی آپ نے اپنا بزنس کھڑا کیا اپنے پیسوں سے, ٹھیک ہے, اب جب بیٹا یا بیٹی کماتی ہے, ٹھیک ہے, تو ماں باپ کا بھی حق بنتا ہے, تو پھر حجاب دیتی ہے پاکٹ منی ماں باپ کو اپنے پاکٹ منی سے؟ بابا لیتے نہیں ہیں نہ ماما لیتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں, گروسری ہو یا گفٹ کی شکل میں ہو, میں خود ہی گھر میں لے جاتی ہوں. کافی ایسے جیسے گھر کا راشن ہو گیا کچھ, ہاں, تو میں اپنے دل سے, مطلب بابا غصہ ہوتے کہ آپ کیوں لائے ہیں, لیکن میں کہتی ہوں نہیں, مجھے اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں خود اپنے گھر میں اپنا راشن ڈال دوں. بہت اچھا لگتا ہے, زبردست. تو پراؤڈ فیل ہوتا ہے. ہاں بس ان کی لپسٹک رہے گی وہ. اچھا ابھی لپسٹک بھی رہتی ہے؟ ہاں لپسٹک جسٹ رہتی ہے. اور لپسٹک میں آپ اس کو جو ہے تو بالکل نیچرل سا کوئی وہ دیں گی نا, دوں گی میں لوگ, کیونکہ ان کا آئی میک اپ آپ دیکھ لیں بہت ہی پیارا لگے. اچھا لیشز آپ نے لگائی ہوئی ہے نا؟ ہاں لیشز ان کو میں نے لگائی ہوئی, ان سے مسکارا منگوانا. کن سے؟ اچھا وہ تو مجھے لگتا ہے نظر بھی نہیں آ رہا اگر نہ لگا لینا. اچھا چلو ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی اتنی پری پاری لگ رہی ہے. اچھا کلوز اپ میں اگر لیتے ہیں نا,
हेयर स्टाइल पहले से आपने उसको करके दिया हुआ है. आजकल इनका बड़ा फैशन चल रहा है ना, ये साइड्स पे थोड़ी सी वो. हाँ जी, गर्लिश लुक आती है इससे, बड़ी मज़े की लुक आती है और अच्छा भी लगता है. पहले बहुत ज़्यादा पफ वगैरह चलते थे लेकिन अब इस तरह नहीं है ना, तो अब अच्छा लगता है इस तरह. और उससे बंदा थोड़ा एज नजर आ जाते हैं ना. हमारे यहाँ क्लाइंट्स जब आते हैं सबसे पहले कहते हैं हमें पफ नहीं चाहिए. हम कहते हैं हम बना भी नहीं रहे, आप टेंशन मत लें. तो फिर जब वो उठ के जाते तो बहुत खुश, जब मेरे हेयर स्टाइलिस्ट की तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है. क्योंकि वो पुराने जमाने में वो पाकिस्तान टेलीविजन की जो न्यूज़ कास्टर्स होती थी ना, इतना बड़ा ऐसे वो बना के ना कुछ सर के ऊपर छत सा बना. हमें जब कोई कहते हैं छत बना दो तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब ये सीन चलेगा. ओके जी, ये बड़ा नेचुरल सा और बड़ा खूबसूरत सा नो मेकअप लुक भी कह सकते हैं. हाँ, बिल्कुल. ठीक है ना, और बड़ा अच्छा सा लग रहा है. ये किसी की भी बर्थडे पे जा सकती है, किसी की भी छोटे मोटे फंक्शन पे जा सकती है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जाना कंप्लीट. अब हमारे आफ्ताब भाई जो है आपको प्रॉपर इनका जो है तो वो लुक दिखाएंगे और आप फिर फैसला करिए कि हिजाब ने किस तरह का लुक और कैसा लुक दिया हुआ है इनको. अच्छा, आईब्रो बनी हुई है इनकी. हाँ, आईब्रोज थोड़ी सी बस रहती है. ऊपर देखिए ये क्या कर रही है, फिलिंग कर रही है. कोई, हाँ जी, मैं फिलिंग कर रही हूँ. ओके. अच्छा, आपका जो ये स्किन केयर स्टूडियो है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने कहा कि आपने सारी लेटेस्ट मशीनरीज जो है आपने मंगवाई हुई हैं. वहाँ पे आप कौन सी फैसिलिटीज मौजूद है और क्या क्या करती है? मैं हाई फ्रिक्वेंसी करती हूँ, हाइड्रा फेशियल करती हूँ, RF ट्रीटमेंट्स करती हूँ, स्किन ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, ग्लूटाथायोन, ये सारी ट्रीटमेंट्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ. जिसमें ओपन पोर्स भी है, जिसमें आप एंटी एक्ने की हो गई या फ्रेकल्स की हो गई, या जो एजेड होते हैं हमारे उनके रिंकल्स वगैरह पड़ जाते हैं के लिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट हो गई. तो ये सारी हम विद द हेल्प ऑफ मशीन, बहुत सारे लोगों को जो है तो वाइटनिंग का एक क्रेज होता है. गैल्वेनिक ट्रीटमेंट हो गया, उनके लिए गैल्वेनिक यूज होता है, उसमें थोड़ा सा अर्थ होता है. हम क्लाइंट को यूजुअली थोड़ा डरा भी देते हैं कि अभी आपको हम करंट देंगे, तो वो हमें करंट लगता है, उसमें लगता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर फ्रिक्वेंसी कम रखते हैं. तो हाँ, 9-10 पे चले जाएं तो बहुत करंट लगता है, लेकिन स्किन बहुत अच्छे से लिफ्ट हो जाती है. तो वो हमें, और वो सेशन वाइज होता है? सेशन वाइज होता है, वो सारा सेशन वाइज है. अच्छा, अब ये इनका ये आपने इसी से आईलाइनर भी लगाया, आपने इससे जो है तो इनके आईलैशेस भी इनके फिल किए, और अभी आईब्रो भी इसी से हो रही है. हाँ, हल्की सी. हाँ. अच्छा, ये है क्या चीज़? ये आईलाइनर. ओके जी. हाँ, 3 in 1 देखिए जरा. क्योंकि आपके पास रश होता है तो आप एक एक टूल के पीछे फिर नहीं सकते. हाँ, so मुझे थोड़ा यहाँ आना पड़ेगा. जी बिल्कुल, कोई नहीं, आपको थोड़ी देर के लिए हम उधर जाने की इजाज़त दे रहे हैं. अच्छा, वापस 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 वापस. थोड़ा सा उठाओ. आपकी लैशेस गिरी हुई है. अच्छा, लोग कहते हैं लैशेस गिर जाए तो उस पर हिंट मार के दुआ मांगो, तो पता नहीं अब इसकी लैश पे मैं दुआ मांगू पूरी होगी कि नहीं होगी. अच्छा, दुआ ये लैश ना उड़ाना तो समझो तुम्हारी नीयत खराब है. हाँ, उड़ गया. कुड़ी दी नीयत सही है. डन. चले, डन हो गया. जबरदस्त. ये अब आप जरा थोड़ा सा इधर हमारे थोड़ा सा बैठ जाओ ऐसे. हाँ, नहीं, अच्छा, ओके, सॉरी संगीन साहब ने कैमरा लिया हुआ है, आप थोड़ा सा इधर हो जाएगी तो इनका थोड़ा सा प्रॉपर लुक जो है बहुत ही दिखा देते हैं. ठीक है संगीन साहब. ओके, आप उस तरह मॉडल है तो मॉडल्स वाले वो शॉट्स आपको देने पड़ेंगे. सॉरी, आइज क्लोज करो थोड़ा सा. वाओ, कितना टाइम लग जाता है एक ब्राइडल को तैयार करने में? ब्राइडल को तैयार करने में 30 मिनट्स लग जाते हैं, 25 मिनट्स, और पार्टी मेकअप 15 to 20 ना करे. ब्राइडल को तो इतना हैवी होता है, उनको तो नहीं, हमारे पास रश होती है, हमने उनको शूट पे भेजना होता है, तो हमें क्विक ही करना पड़ता है. और उसके बाद दूसरी ब्राइड का टाइम होता है तो हम मेकअप कर लेते हैं, फिर यहाँ पे उनकी स्टाइलिंग होती है, फिर नेल सेक्शन में उनको नेल पेंट लगती है, और देन दुपट्टा सेटिंग एंड देन फाइनल. तो 1 आवर में, 1.5 आवर में फुल ब्राइड रेडी होती है. मेकअप उनका 25 मिनट्स में हो जाता है और बाकी 1.5 आवर में उनका फुल कंप्लीट लुक आ जाता है. वाह, जबरदस्त जी. और ये तो कम टाइम में और कम बजट में जल्द से जल्द तैयार करने वाली जो है तो हिजाब है यहाँ पे. और हिजाब का माशाल्लाह ये जो स्टूडियो है बड़े खूबसूरत, लोकेशन भी आपकी बड़ी ज़बरदस्त है. मतलब इजीली बंदा जो है यहाँ पे पहुँच सकता है. और कुछ एड्रेस जो है, एक्चुअली हमारे सुवात और ये मर्दान और चारसदा के काफ़ी क्लाइंट्स हैं, तो मैंने लोकेशन इस वजह से ये चूज़ की कि एक तो वर्सक रोड पे पहले बहुत कुछ भी नहीं था, तो चारसदा के लोग, मर्दान के लोग बहुत आसानी से रिंग रोड से यहाँ आते हैं सुवात के, और यहीं से डायरेक्ट चले जाते हैं. तो स्किन ट्रीटमेंट्स के जो लोग आते हैं वाकेंड से, इस्लामाबाद से, तो वो बहुत ईजीली
مینیج ہو جاتا ہے ان کے لیے ٹائم بھی, اور یہ لوکیشن اسی وجہ سے میں نے چوز کیا کہ ان کے بہت ایزی ہو جائے. اچھا, انہوں نے ایک بات کی کہ سوات اور مردان اور چارسدہ اور واکینٹ سے, مطلب اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں. میرے تو ذہن میں تھا کہ شاید صرف یہاں کے جو ارد گرد کے جو سرکلز کے لوگ ہیں وہی آتے ہوں گے. یہاں سے تو اصلاح یہ حیدرآباد کتنا دور ہے, بیچ میں کتنے سلونز آتے ہیں, وہ سب یہاں پہ آتے ہیں ہمارے پاس. لیکن ان کو میں پھر مارننگ میں ٹائمنگز دیتی ہوں, اور وہ اس لیے آتے ہیں, وہ دوسروں کے ریزلٹس دیکھ کے آتے ہیں. وہ جن کے ہم نے ٹریٹمنٹس کیے ہوتے ہیں وہ ان کا رزلٹ دیکھتے ہیں, اور دین وہ وزٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی ریکمنڈیشن سے ہم آئے. تو پھر میں ان کو اسپیشل ٹائم دیتی ہوں کہ اتنے دور سے آئے ہیں, اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اتنے لوگوں کو وہ چھوڑ کر میرے پاس آئے, اور پھر میں ان کو اتنا اسپیشلی ٹریٹ کرتی ہوں کہ وہ بار بار آتے ہیں. اور آج آپ جو ہماری میزبان بنی ہیں, ٹھیک ہے, عموماً میں میزبان بنتی ہوں, مہمان کو جو ہے تو ان کا سارا لک آفٹر کرنا, ان کو چائے پانی پوچھنا اور ان کا سارا خاطرداری کرنا. آج آپ کو کیسے لگا؟ بہت اچھا ٹی وی آپ کے اسٹوڈیو میں آیا ہے. بہت اچھا لگا, بہت اچھا ایکسپیرینس رہا آپ لوگ کے ساتھ, اور بہت وہ بات کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں فیل ہوئی. میں فرسٹ ٹائم آن ایئر آئی ہوں, لائیو آئی ہوں, اور مجھے بالکل بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ کیوں ایسا یا کیوں میں نروس ہو جاؤں, اور کچھ بھی ایسا نہیں رہا. آپ لوگ بہت فرینڈلی ہو, مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگ. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں بلایا, یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے, مطلب مجھے اگر کوئی کہہ لینا کہ جی مینا آج تم اپنے کلائنٹس کو چھٹی دے دو, اور آج مجھے, میں کہوں گی ہائے اللہ میری 10-12 ہزار روپے مجھ سے چلے جائیں گے, چل پھر کسی دن آپ لوگوں کو ٹائم دے دوں گی. لیکن یہ بڑی بات ہے تو قربانی دینی. اچھا, نہیں مجھے بہت اچھا لگا جب آپ لوگوں نے شو کا بھی پلان کیا, تو مجھے بہت خوشی ہوئی, اور میں نے اسی ٹائم اپنے کلائنٹس کو کہہ دیا تھا کہ ٹمارو 7 o'clock کے بعد میں آپ لوگ کو نہیں ڈیل کر پاؤں گی, آپ لوگ کی اپوائنٹمنٹس کل پہ میں ٹرانسفر کر رہی ہوں. زبردست. اچھا, حجاب لڑکی آپ کو دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کے پی کی ہو چاہے کے پی سے باہر ہو, ان کے لیے کیا کہنا چاہو گی؟ ان کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ آپ لوگوں میں ٹیلنٹ ہے, آپ لوگوں میں ٹیلنٹ چھپا ہے, اپنے ٹیلنٹ کو باہر نکالیں, اور اپنے پیرنٹس کو اعتبار دیں, اپنے پیرنٹس کو یقین دلائیں کہ آپ کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں, اور آپ کو چاہیے کہ آپ لوگ بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, اور بس اپنے پیرنٹس کے مزید پیسے مت خراب کریں, چاہے وہ شاپنگ ہے چاہے وہ ایجوکیشن ہے. اپنے پیسوں پہ خود اپنی ایجوکیشن لیں, اور اپنا بزنس خود سٹارٹ کریں یا اپنی جاب خود سٹارٹ کریں. تو میرا اس سب کے لیے میسج ہے, اور ہر کسی کو چاہیے کہ آفٹر گریجویشن وہ اپنی جابس خود ہی شروع کرے, تو بہت بہتر ہے. جاب یا بزنس بہت ماسٹ ہے, بالکل, اور آج کل کے ٹائم پہ تو بہت ہی ماسٹ, بہت ہی ضروری ہے. مہنگائی کہاں کو پہنچ گئی. تھینک یو سو مچ حجاب, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ, مجھے خود بہت اچھا لگا. بہت ساری چیزوں سے مجھے پتہ چل گیا کہ اسکن کے لیے کتنی ضروری ہے, ہیلتھ کے لیے کتنی ضروری ہے, ہیئر گرو کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے. تو تھینک یو سو مچ جی, ہمیں اچھا سا خوبصورت سا ٹائم دینے کے لیے, اور اتنی زبردست قسم کی چائے پلانے کے لیے تھینک یو سو مچ جی. جی ویورز, اب میں لوں گی آپ لوگوں سے اجازت, اور چونکہ اب جب آپ سے ملاقات ہوگی تو 1 سال بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. میں سوچ کے حیران ہو رہی ہوں کہ 1 سال بعد جب میں ملوں گی آپ لوگوں سے تو کتنی چینجز آئی ہوگی میرے اندر, کیونکہ ظاہری سی بات ہے سال بعد جب میں ملوں گی, آپ خود سوچیں نا. سو آپ لوگوں کو ایڈوانس میں بہت زیادہ ہیپی نیو ایئر, اور اللہ کرے کہ نیا سال آپ لوگ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لائے, امن لائے, سوکالی لائے. ہمارے چینل کے لیے آپ سب کے لیے, آپ سب کو ہیپی نیو ایئر بہت زیادہ. اور انشاءاللہ K2 پہ اور بہت سارے پروگرام آ رہے ہیں, اور بہت اچھے اچھے شوز آ رہے ہیں, بہت اچھے اچھے اینکرز آ رہے ہیں, بہت خوبصورت لوگ آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی آئیں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی, ہمارے اچھے اچھے پیارے شوز آئیں گے. سو اپنے اور ہمارے پوری ٹیم کو دے دی اجازت, 1 سال بعد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.